السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ جناب صدر اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزارہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس اسی موقع پر آپ حضرات کے سامنے لفظ کشائی کی جماعت کی۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ہنستے موضوع بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو پیش نظر ہے، بہت سی جھوپڑیوں کے چھپروں کی نظر میں کوئی بے شک قلعہ، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں ہے، یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے اسلامی کلچر اور تحفظ کا انعدار ہے۔ یہ اخلاص اور ایمان اور اخلاق و روحانیت کے سے چشمے ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو شیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی پیدا کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اس سے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، بہت سے حضرات حقیقت جاننے لگے کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، ان میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی ہے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کس نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا کبھی انکار کیا ہے؟ آیت شریفہ کا بھی منکر ہے اور ارشاد باری ہے، فَإِذَا شَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ زندگی کو بھی کوئی واپس لا سکتا ہے، گزشتہ لمحات بھی کسی کے بس میں ہے، سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے۔ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک نہ کسی سے ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے، میزان عدل کا حساب و کتاب ہونا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات کی یہاں ان مدارسوں میں مشق کرائی جاتی ہے۔ دوستو، مال و دولت، بہترین کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دلا سکتی، ارکان حکومت اور ماہرین قانون بھی اس کے جواب سے فاصل ہے۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مولیا نصر علماء کرام سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے، زندگی نہ خلال سے چھٹکارا ہو سکتا ہے تو انہی خرقہ پوش شکل اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ اسی لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے، عقائد و افکار صحیح سنوارنے کے لیے، آخرت اچھی کرنے کے لیے ان مدارسوں کا ہونا بہت 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 ضروری ہے۔ محترم دوستو، بہت سے حضرات تو اپنی زبان بلند سے بولتے ہیں کہ ان مدارس سے اسلامی سکہ ملتا ہے، ان سے نوکری اور ڈگری نہیں ملتی، یہاں کے افراد کا اوپر بار ہے، ان میں تو شعور و بیداری بھی نہیں آتی۔ تو میں ان غلط گمان کرنے والوں سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی اور روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، اس کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے۔ ارشاد باری ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی اور روٹی کا تعلق قسمت سے، عقل سے نہیں۔ اگر عقل سے تعلق ہوتا تو بے وقوف بھوکے مر جاتے، لیکن نظام قدرت سے خوش ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اصلی مقصد اور مقصد زندگی خداوندی ہے۔ محترم دوستو، میں ان اعتراض کرنے والوں کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو وہ کان کھول کر سن لے کہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے۔ مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے، تعلیم داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ تو عالم انسانی کا بجلی گھر ہے، جہاں سے انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ تو وہ کارخانہ اور فیکٹری ہے جہاں سے قلب و نگاہ اور جہن و دماغ چلتے ہیں۔ مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے۔ مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں کا فرمان پورے کائنات پر نافذ ہوتا ہے اور پورے عالم کا فرمان ان پر نافذ نہیں ہوتا ہے۔ مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جس کا تعلق براہ راست نبوت محمد سے، جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی ہے۔ مدرسہ کا تعلق انسان سے ہے جو ہر دم جوان ہے۔ مدرسہ کا تعلق اس زندگی سے ہے جو ہم آوت کا روا دوا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے دیکھا کہ زمانے نے کئی بار کروٹ لی ہے، تاریخ کے دہانے نے کئی بار اپنی بہاروں کو بدلا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں اندلس کی 800 سالہ پرانی تاریخ بار بار دہراتی جا رہی ہے۔
اسلام اور مسلمان کشی کا سیلاب بار بار ہمارے گھروں میں سے پردستک دے رہا ہے. وقت کے خونخوار وحشی ان معصوم بچوں کی مسکراہٹوں کو چھین کر ان کو رونے پر مجبور کر رہے ہیں اور ہماری معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتیں بار بار لوٹی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں محفوظ ہوں. اسلام کے مدارس اسلام کے طالب علموں آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فرزندانہ اسلام پر ایسا نازک دور نہیں آیا. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے کبھی قوم کے اس نازک مسئلے پر غور کیا؟ کیا آپ نے کبھی قوم کے اس جانلیوا دکھوں کی دفاع کی ترکیب سوچی؟ کیا آپ نے کبھی قوم کے عصمت رفتہ کی بحالی کے الہی عمل مرتب کیا؟ کیا آپ نے کبھی قوم کی بستی کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں تو پھر سوچے کہ آپ قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، قوم کی فلاح کے لیے کیا سوچ سکتے ہیں. اگر وہ چاہے تو کیسے کیا سوچ کر سکتے ہیں، مگر ان کو روپے کے اوج خرید کر زبان پر تالا لگا دیے گئے ہیں. اب تو وہ قوم کی سوچ بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی مذہبی اور قوم پرست اگر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے خلاف قوم میں نفرت اور دشمنی بڑھتی جاتی ہے. بہرحال اب تو ہمیں اپنا تھوڑا سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کون سا حیات ہے جو قوم کے مردار کو محرو ڈال سکتا ہے. ہمارے پاس وہ کون سا آلہ ہے جس کے ذریعے ہم قوم کی ڈوبتی کشتی کے مزدار سے نکال کر ساحل کو لا سکتے ہیں. عزیز ساتھیوں، آپ کے پاس وہ قوت ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو زیر کر کے قطب بٹھا دیں گے. آپ کے پاس وہ سوہر ہے تو زمانے کے پاس نہیں. ارے آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اگر آپ چاہے تو جنگل کے بے زبان جانور آپ کے تابع وہ مطیع بن جائے. اگر آپ چاہے تو ٹھاٹے مارتا سمندر راستہ دینے کے لیے بے قرار ہو جائے. آپ دولت مند نہیں نہ صحیح، آپ صاحب اقتدار نہیں نہ صحیح، لیکن آپ علم و اخلاق، ایمان و یقین، عزم و عمل، زبان میں کلمہ کی دولت سے مالا مال ہے. آپ کے پاس علم ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، اشار ہے، ترسیل ہے، سلیقہ ہے، زبان ہے، بیان ہے، کلمہ ہے اور سب سے بڑی دولت آپ کے پاس اعلیٰ صداقت و حقانیت ہے. دوستو، قوم اگر مردہ ہے یہ سلسلہ کرنے والا حیات آپ کے پاس موجود ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہاں سے میں ایسا بن کر نکلے ہمیں کسی بھی میدان میں جانا پڑے، چاہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہو، چاہے وہ مسجد اقصیٰ کی ہو، چاہے وہ کسی بھی مدارس مکاتب کی ہو، جس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت خوب. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مدادا.